السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ جو ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ایک زندگی ہے۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت انسان کو دیا ہے، بار بار یہ زندگی انسان کو نہیں ملے گی، اور بڑی قیمتی زندگی ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں جی وہ میں تو مرتے مرتے بچا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ بچتے بچتے انسان مر جاتا ہے۔ جتنے بھی اپنے کو بچائے، ایک دن موت آئے گی اور انسان مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آواز تھوڑا متاثر کرتا ہے۔ وقت انسان کا مقرر ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ کاش کہ تمہیں اس کا پتہ چل جائے کہ جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ مثال کسی نے اس کی یوں دی ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کو ایک ہیرا ملا، تو وہ اس ہیرے کو لے کے بازار میں گیا۔ بازار والوں نے کہا کہ یہ ہیرا اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ اس کی قیمت بادشاہ کے خزانوں سے لے سکتے ہیں، بادشاہ کے خزانوں سے آپ کو ملے گا۔ وہ اس ہیرے کو لے کے بادشاہ کے پاس چلا گیا، تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کا ہیرا لیں گے اور آپ کو 2 گھنٹے کا موقع دیں گے۔ ان 2 گھنٹوں میں جتنے بھی آپ ہیرے نکال جو خزانے سے آپ سونا چاندی نکال سکتے ہیں وہ نکال لیں، پھر ہیرا ہمارا ہو جائے گا اور آپ کو خزانہ مل جائے گا۔ اور اپنے وزیر سے کہا کہ ایسی کوئی تدبیر کرنا کہ یہ زیادہ خزانہ نہ نکال سکے، تدبیر ایسی کی۔ اس نے کہا جی بہت اچھا۔ وقت مقرر ہو گیا، وہ آدمی پہنچ گیا، اس کے گھر والے آئے، اور گھر کنٹینر بہت بڑا کہ جی اس میں اندر سے خزانہ پھینکے گا، ہم اس کو ڈالتے رہیں گے اور جمع کر کے لے آئیں گے۔ کے دروازے پر پہنچا اور اس نے ہیرا جو ہے وہ بادشاہ کو جمع کرا دیا، اور دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ خزانے کے دروازے پہ بہت عجیب قسم کی وہ لگی ہوئی ہیں، بجلیاں لگی ہوئی ہیں، وہ جل رہی ہیں، بجھ رہی ہیں، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، عجیب قسم کی سینریاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس کو دیکھنے میں ہی لگ گیا کہ میں نے تو کبھی زندگی میں اس کو دیکھا نہیں تھا، یہ منظر۔ پھر جب وہ خزانے کے اندر چلا گیا تو اندر جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ دیواروں پہ بہت خوبصورت قسم کے مناظر بنے ہوئے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ دریا بہہ رہا ہے، کہیں جو ہے پہاڑ ہے اس پہ برف پڑی ہوئی ہے، کہیں آبشاریں گر رہی ہیں، ایسے منظر دیکھے۔ وہ کہنے لگا کہ کبھی زندگی میں نے یہ نہیں دیکھا، تو کتنا اچھا منظر ہے۔ تو یہ آگے چلا، 10 15 20 منٹ، آدھا گھنٹہ اس کا اسی میں لگ گیا۔ آگے جب یہ پہنچا ہے تو آگے جا کر اس نے دیکھا کہ دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے، بہت قسم کے کھانے، انواع و اقسام کے کھانے۔ ہر کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا کھانے لگا۔ پھر آگے بڑھا تو دیکھا کہ بھئی مٹھائیاں ہیں، آئس کریم ہے، اور ساری چیزیں موجود ہیں۔ کھاتا پیتا رہا، 1 گھنٹہ اسی میں نکل گیا اس کا، اور اس کو ہوش ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ کبھی زندگی میں نے ایسا کھانا تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں کھایا۔ کھاتا رہا۔ آگے گیا تو دیکھا اس نے ایک کمرہ ہے بہت خوبصورت، اور اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، بستر لگا ہوا ہے۔ کہنے لگا یار میں کبھی سویا نہیں ایسے کمرے میں، تو غریب آدمی ہوں، جھونپڑی میں رہنے والا ہوں، پتہ نہیں پھر ایسا مزہ، ایسا اچھا کمرہ اے سی والا مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس میں سو گیا۔
اور اس کو خیال بھی نہیں آیا کہ 2 گھنٹے کا وقت ہے میرے پاس. لوگ کہتے ہیں نا ابھی بہت وقت ہے میرے پاس, بہت وقت. جب اب گھر والے باہر انتظار کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا لے کر آ رہا ہے, کچھ تو سونے کا ایک ٹکڑا ہی پھینکے, اس نے کچھ بھی نہیں پھینکا, یہ ہوا کیا اس کے ساتھ. 2 گھنٹے جب پورے ہوئے تو سپاہی دوڑے اور انہوں نے جا کر کے کہا کہ بھائی اس کو, وہ سویا ہوا تھا, تو سپاہیوں کے جانے سے وہ جاگ گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی اور اس نے جلدی سے سونے کے ایک پتھر پہ ہاتھ رکھنے کی کوشش کی. تو سپاہیوں نے کہا خبردار, آپ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اور فوراً اس سے وہ لے کر کے اس کو ہاتھ پیچھے باندھے اور باہر لے آئے. باہر آ گیا. اب جب باہر آیا تو اس کے گھر والوں نے کہا کہ نادان نہ سمجھ, کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہ میں تو بہت بڑا دھوکہ ہو گیا میرے ساتھ, میں نے زندگی میں کبھی ایسے منظر نہیں دیکھے, ایسے کھانے میں نے کبھی نہیں دیکھے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا پتہ نہیں پھر یہ مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں نے سارا وقت اسی میں لگا دیا, کھانے میں, پینے میں, دیکھنے میں. گھر والوں نے کہا کہ نادان, اگر تم ہیرے اور سونا اور چاندی نکال کر لے آتے تو ایسے مزے ہمیشہ کرتے. آپ کی نسلیں اس طرح کی مزے کرتی. آپ نے تو صرف منظر دیکھے, آپ ایسی جگہوں پہ جا کے تفریح کرتے, ایسے کھانے کھاتے, ہمیشہ کھاتے. ایک مرتبہ کا کھانا, سونا اور منظر کو دیکھ کر آپ نے ہمیشہ کے اپنے نسلوں کے خزانوں کا نقصان کر دیا. اس آدمی کو جتنا افسوس ہوگا اس سے زیادہ افسوس میرے بھائیوں مرنے کے وقت انسان کو ہوگا. یہ جو زندگی ہے یہ ایک ہیرا ہے, ہیرا اللہ پاک نے دیا ہے, اور یہ اس لیے دیا ہے کہ ہم جنت کے خزانے نکالیں. دنیا کے کھیل تماشوں میں, کھیلوں میں اور موبائلوں میں اور دنیا کی تفریحوں میں, دنیا کے مکانات بنانے میں, دنیا کو سجانے میں لگ گئے. کہتے ہیں کہ لولا الحمقاء لما زخرفت الدنیا, اگر بیوقوف لوگ دنیا میں نہیں ہوتے تو دنیا کو یوں نہیں چمکاتے. تو بیوقوفوں نے دنیا کو چمکایا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا بازاروں پہ لائٹیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے, مارکیٹوں کو چمکانے کے لیے لائٹیں لگائی ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں. چند دنوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آخرت کے خزانے اس کے لیے ہمیں بنایا ہے, دنیا کے لیے تو بنایا ہی نہیں, یہاں رہنا ہی نہیں ہے. کون ہے اس مجمع میں جس کو 100 سال اس دنیا میں ملے؟ 100 سال والا ہے کوئی؟ ہے کوئی؟ زیادہ 50-60 سال والے ہوں گے, 60-70 سال والے, اور 70 سال کے بعد اس دنیا سے گئے. جو گیا, آپ کو پتہ ہے جو دنیا سے گیا وہ واپس آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا, نہ آئے گا. کون آئے گا؟ چند دنوں کی اللہ تعالیٰ نے زندگی, جہاں رہنا وہاں ہے, وہاں رہنا. ایک بزرگ تھے اللہ والے, تو کسی نے جو ہے ان سے ان کے گھر گئے, جا کے ان کے گھر میں دیکھا تو جا کے دیکھا تو ان کا گھر سامان سے خالی, بالکل کچھ بھی نہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ کا گھر سامان سے خالی ہے, کیوں؟ کہ میرا دوسرا گھر ہے, میں نے ساری چیزیں وہاں شفٹ کر دی, وہاں بیچ دی. وہ کہاں ہے؟ آخرت. آخرت میں جہاں مجھے جانا ہے, مجھے جہاں جانا ہے, چونکہ یہاں رہنا تو ہے نہیں, میں تو وہاں جانا ہے. تو جہاں جانا ہے وہاں میں نے اپنا سارا سامان بیچ دیا ہے, وہاں سارا سامان بیچ دیا. ہم نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے, جانا آخرت میں ہے. آخرت کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے, اور ہم ایسی دنیا کے کھیل تماشوں میں لگ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا, تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے تمہیں, تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, بس کھانا کمانے کے لیے اور کمانا کھانے کے لیے, بس یہی زندگی کا مقصد رہ گیا. اسی کمانے کے لیے, کھانے کے لیے لوگوں کو قتل کیا, جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, سارے گناہ اس دنیا کے لیے کیے. کوئی ہے ایسے جس نے آخرت کمانے کے لیے کوئی گناہ کیا ہو؟ چوری کر کے میں مسجد بناؤں گا, ایسا دیکھا ہم نے کسی؟
چوری کر کے اس نے مسجد بنائی، قتل کر کے اس نے جو ہے اس سے کوئی اور دنیا کے اندر کوئی آخرت کا کام کیا، سب دنیا کے لیے چند روزہ زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آخرت میں یہ انسان جائے گا تو یہ کہے گا کہ اِن لبثتم الا عشرا، ہم نے دنیا میں شاید 10 دن گزارے ہیں۔ یہ جو آج 60-70 سال کی زندگی ہے نا، اس کو کیا سمجھے گا؟ 10 دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کہیں گے کہ نہیں، نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، کہے گا نہیں، ایک دن گزارا ہے۔ ایک تو کہہ رہا تھا 10 دن ہے، 10 دن کہاں گزارے ہیں یار، ایک دن دنیا میں گزارا ہے ہم نے، ایک دن۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ یہ کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہیں گے پورا دن بھی شاید نہیں گزارا، ہم نے تو آدھا ہی دن گزارا تھا۔ یہ 60-70 سال کے جو مزے ہیں یہ آدھے دن کے برابر لگیں گے انسان کو، آدھا دن گزارا۔ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کاش تمہیں اس کا پتہ دنیا میں چل جاتا اور یہ بات تم وہیں سمجھ لیتے کہ تمہارا قیام تو بہت تھوڑا ہے۔ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، آگے کیا ہے؟ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہیں گے 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ رہے، 10 دن، 1 دن، آدھا دن، اور پھر کہیں گے کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی تو 1 گھنٹے کی، قسم کھا کے کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نے تو کتنا عرصہ گزارا تھا، 1 گھنٹے کے لیے انسان ہیرا پھیری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کی حقیقت سمجھا دیں، ایک اللہ والے تھے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ یہ طواف کر رہے تھے بیت اللہ کا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ لوگ بہت اعزاز کر رہے ہیں، کرام کر رہے ہیں، جب یہ آتے تھے حجر اسود تو راستہ چھوڑ دیتے تھے، تو وہ آئے، کہا حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی اللہ کے گھر میں ہوں، اللہ سے مانگنے آیا ہوں، یہاں کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایک آدمی بادشاہ کے محل میں جا کے، جو بادشاہ کے محل کے باہر جو فقیر ہے، بیکاری ہے، اس سے مانگے۔ بادشاہ کے محل میں جائے اور دروازے پر جو بیکاری ہے اس سے مانگے تو بڑا عجیب سا لگے گا نا، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ سے مانگنے والا، ٹھیک ہے۔ وہ بادشاہ جو ہے وہ باہر چلا گیا، باہر رک گیا کہ حضرت باہر آئیں گے تو پھر میں ان سے بات کروں۔ باہر آئے کہ حضرت میں آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا 2 نمبر، کہتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی نصرت آ گئی، اللہ نے میری سن لی ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے ہیں مچھر کے پر، کیا مانگتے ہیں؟ مچھر کے پر، وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے یا نہیں؟ مچھر آ جائے ہمارے کمرے میں، کتنی پریشانی ہے۔ اللہ پاک نہیں چاہتے کہ میں مچھر کے پر ان کو دے دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ضرور خدمت کریں، مجھے جنت کا کوئی پلاٹ دلا دیں، کوئی محل دلا دیں، جنت کی کوئی حور مل جائے، جنت کا کوئی پراپرٹی وہاں کی مل جائے، کوئی جائیداد مل جائے وہاں کی۔ تو کہنے لگے حضرت وہ میں کہاں سے دلاؤں گا آپ کو، جنت کہاں سے دلا دوں، آپ کیا دیں گے، ویسے دنیا کی کوئی چیز دوں۔ فرمانے لگے دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی، دنیا تو ہم نے کبھی اس کے بنانے والے سے نہیں مانگی۔ ایسے لوگ تھے، ان کو حقیقت کا پتہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 برس تک گھر سے باہر رہے، 16 سال کی عمر میں
وہاں نے یہ یہاں سے ازبکستان سے تاجکستان، ازبکستان سے کرغزستان میں اس علاقے میں ہم گئے جہاں یہ جڑا ہوا ہے ازبکستان کے ساتھ، ازبکستان سے کرغزستان، وہاں سے تاجکستان، وہاں سے افغانستان، افغانستان سے پاکستان، ایران، ایران سے عراق، اور عراق سے شام، شام سے اردن، اور اردن سے تبوک، خیبر، مدینہ اور مکہ مکرمہ۔ یہ سارا سفر کر کے امام بخاری وہاں پہنچے۔ 6 سال گھر سے باہر رہے اور 14,000 کلومیٹر کا فاصلہ امام بخاری نے پیدل، یا اس زمانے میں جو گدھے گھوڑوں کا فاصلہ تھا وہ طے کیا 14,000 کلومیٹر۔ 16 سال میں بخاری شریف لکھی، 22 سال ہو گئے، 16 اور 6 22 سال۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قبول کر لیا تو اس کے بعد جو دعا مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، جو مانگتے تھے وہ مل جاتا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 22 سال میں نے جو اتنی محنت مشقت اٹھائی ہے، تو یہ تو اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ مجھے دنیا ملے، اللہ دے رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، وہ مل رہی ہے۔ کہا کہ میں نے تو یہ سب کچھ آخرت کے لیے کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی اب نہیں مانگوں گا، اس کے بعد سے موت تک دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعا بنا دیا، میری اس محنت کو قبول کر لیا، تو اب میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مچھر کا پر مانگوں۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا کہ اگر دنیا کے چند لیتڑے مل گئے، چند چھیتڑے مل گئے، چند برتن مل گئے، چند کپڑے مل گئے، تھوڑی سی زمین مل گئی، کیا ہے؟ یہ تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے، یہیں چھوڑ کے جانا ہے۔ تو کبھی اس کے بعد سے دنیا اللہ سے مانگی نہیں، دنیا نہیں مانگی۔ وہ عقلمند لوگ تھے، وہ سمجھدار لوگ تھے، وہ آخرت کو، اللہ تعالیٰ سے آخرت کو مانگتے تھے کہ ہمیں آخرت مل جائے، اور ان کے اسی اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو ایسے قبول کیا ہے کہ آج تک ان کی کتاب کے مقام کا، ان کے کتاب کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب امام بخاری کی، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ تو دنیا میں میرے محترم بھائیوں رہنا نہیں ہے، ہم نے جانا ہے، یہاں سے سب نے جانا ہے۔ جب انسان دنیا میں زندگی گزارے گا اور اس کی موت کا وقت آئے گا، میرے اور آپ کے موت کا وقت آئے گا، تو موت کے وقت انسان کیا تمنائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو انسان موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ موت کے فرشتے سے کہے گا، دیکھتی جیسے اسرائیل علیہ السلام نظر آئیں گے، میں ان سے کہوں گا میری توبہ ہے، میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، میری توبہ میں پڑھوں گا۔ فجر کے بعد میں سو جاتا تھا، قرآن نہیں پڑھتا تھا، میں قرآن پڑھوں گا۔ اشراق نہیں پڑھی میں نے، میں اشراق پڑھوں گا۔ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتا تھا، سورہ یاسین پڑھوں گا، توبہ ہے میری۔ جب میں کالج یونیورسٹی جاتا تھا تو کتنے گناہ کرتا تھا، اس آنکھ سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، دل اور دماغ سے گناہ کیے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ جی ہمارے دل سے جو گناہ کی تصویر ہے وہ جا نہیں رہی ہے، دل میں بسا لیا ہے گناہ کی تصویر کو، وہ دل سے ہٹ نہیں پا رہی ہے، ہر وقت کا گناہ، ہر وقت کا گناہ، ہر وقت کا گناہ۔ اور ناچنے گانے سے توبہ، وہ تو جب جو وقت ملتا تھا میں ناچنے گانے میں لگا لیتا تھا اور تاش کھیلنے میں لگا تھا۔ آج کل تو یہ اس میں کھیل آ گیا نا، پب جی، کیا کہتے ہیں اس کو، پب جی پتہ نہیں کیا، موبائل میں گھنٹوں لوگ لگے ہوئے، گھنٹوں لوگ لگے اس میں لگے۔ میری توبہ، اور موت کے فرشتے سے کہے گا یہ موبائل میں پھینک دیتا ہوں، پھینک دے گا۔ اسی نے تو مجھے، چونکہ وہ جہنم نظر آ رہی ہوگی، جیسی انسان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے نا تو
وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، اللہ کے مجرم کی روح کو جیسی روح ویسے فرشتے، مجرم کو جب فرشتے آئیں گے نا، آتے ہی اس کو مارنا شروع کر دیں گے، کوڑے ماریں گے اس کو، وجوہہم وادبارہم، چہرے پہ پشت پہ ماریں گے، آنکھوں سے گناہ کیے، زبان سے گناہ کیے، دماغ سے گناہ کیا، اسی نے اس پہ ماریں گے اور پیچھے ماریں گے۔ اور نیک آدمی ہوگا تو اچھا، اور اس کو اسکرین پہ دوزخ دکھائی دے رہی ہوگی، وہ عذاب کے فرشتے آئیں گے اور اسکرین میں اب یہ اس میں جانے والا ہے، جیسے پولیس آئی نا، پولیس اور اس کے ہاتھ میں، پولیس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہیں، تو آگے اسکرین پہ کیا نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جیل۔ اب جیل لے جائیں گے پولیس والے، یا مہمان خانے میں لے جائیں گے اس کو؟ پولیس والے کہاں لے جائیں گے؟ جیل لے جائیں گے، مہمان خانے میں تو نہیں لے کے جائیں گے، گیسٹ ہاؤس میں لے کے جائیں گے، نہیں، مہمان خانے میں اس کو لے جاؤ، جیل لے جاؤ۔ تو فرشتے آئیں گے، ہتھکڑیاں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور ہاتھ میں ہتھوڑے ہوں گے، وہ کوڑے ہوں گے اور وہ اس کو ماریں گے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، اور جو نیک آدمی ہوگا اس کے پاس فرشتے آئیں گے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ میرے دل میں تبلیغ کی کام کی بڑی عظمت بیٹھ گئی۔ میں نے کہا کیوں، کیسے بیٹھے؟ کہنے لگا میرے والد صاحب تبلیغ میں لگے تھے، میں کبھی نہیں گیا تھا جب تبلیغ والوں کے ساتھ، تو والد صاحب بیمار تھے، ان کے انتقال کے وقت قریب آ گیا، میں کمرے میں آیا، والد صاحب نے کہا باہر نکل جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے سروں پہ پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ان لوگ ان کے ساتھ بستر ہیں، میرا بستر لاؤ، میں نے ان کے ساتھ جانا ہے۔ کہ بابا جی یہاں کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ یہ کمرہ سارا بھرا ہوا ہے، دیکھنی ہوئی پگڑیوں والے لوگ۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تبلیغ کا کام کیا، تو موت کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی تبلیغ والوں کی شکل میں بھیج دیے، ان کے سروں پہ عمامے اور کندھے پہ جو ہے نا بستر، کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، تم باہر جاؤ۔ کہ بابا یہاں کوئی نہیں ہے، کمرہ بھرا ہوا ہے، اور کلمہ پڑھا اور اللہ کے پاس چلے۔ کہنے لگے اس دن سے میرے دل میں عظمت آ گئی کہ انسان جس کام میں زندگی گزارتا ہے اسی میں موت آتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، تو وہ لیاقت آباد میں رہتے تھے، وہ اجتماع کے لیے گئے، وہ دعا مانگ رہے تھے، وہ وہیں مر گئے وہیں۔ میں نے کہا کتنی اچھی موت ہے کہ انسان اللہ کا نام لے کے 3 دن گناہوں سے پاک صاف وہاں اجتماع کے ماحول میں رہے، توبہ کی ہوگی، تہجد پڑھی ہوگی، دعوت دی ہوگی، تعلیم میں بیٹھے ہوں گے، ارادے کیے ہوں گے، اور آخری وقت میں دعا مانگتے مانگتے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ایمان کی موت دے دے، خاتمہ اچھا ہو گیا۔ تو جب موت کا وقت آئے گا تو اسکرین پر اس کو دوزخ نظر آئے گی اور اس کو فرشتے مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ کہے گا کہ اللہ میرا زنا سے توبہ نہیں کروں گا، زنا بالکل نہیں کروں گا۔ آنکھ کا نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کان سے ان کی باتیں سننا کان سے کا زنا ہے، اور ہاتھ موبائل میں نامحرموں کی تصویریں دیکھنا یہ آنکھوں کا گناہ ہے، ہاتھوں کا گناہ ہے۔ موبائل میں میسج کیا، کسی گناہ کا میسج کیا، یہ ہاتھوں کا گناہ ہے۔ تو یہ موت کے فرشتے سے کہے کہ میری موبائل سے توبہ، وہ موبائل پھینک دے گا، میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں۔ رشوت لینے والا وہ کہے کہ میری توبہ، رشوت نہیں لوں گا۔ سود کھانے والا اس سے توبہ کرے۔ جھوٹ بولنے والا وہ کہے کہ میری توبہ ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت جھوٹ بولا میں نے، بہت دھوکہ دیا لوگوں کو، اور میں نے لوگوں کے پیسے لیے، دکان پہ، مکان پہ، زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ باپ مر گیا، اور باپ مرنے کے بعد جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا سارا کاروبار میں والد صاحب کے ساتھ 10 سال 15 سال چلاتا رہا، یہ تو سب میرا ہے، سب میرا ہے۔ حالانکہ کبھی بھئی باپ نے، جب آپ باپ کے ساتھ کاروبار میں کام کرنے کے لیے گئے تھے تو باپ نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا ہے؟ وہ تو نہیں کہا باپ۔ اچھا لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کاروبار میں باپ کے ساتھ شرکت کرتے ہیں تو پوچھتے نہیں ہیں کہ بھئی اس کی حیثیت والنٹیئر ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے باپ کی خدمت کر رہا ہوں، ثواب ملے گا، یا میں پارٹنر ہوں، بھئی کتنے فیصد، کتنے شیئر میرے ہیں، کاروبار تو سارا باپ نے چلایا چمکایا، میرے کتنے فیصد شیئر ہیں، کوئی بات نہیں ہوئی، یا میں ملازم ہوں، مجھے تنخواہ ملے، کچھ نہیں، بس میں کام کر رہا ہوں، اپنا کام ہے میرا۔
اور وہ والد صاحب 40 سال سے لگے ہوئے تھے اور اس کے 10 سال، اور کاروبار تو سارا باپ نے چلایا تھا، جائیداد اس کی ہے. اب باپ مر گیا اور یہ کہہ رہے سارا کاروبار میرا ہے، یہ حرام ہے. باپ مر گیا اور بڑا بیٹا گھر میں رہ رہا ہے کہ میں کیا کروں جی، میں بھائی اس گھر کو تقسیم کرو. میں کہاں جاؤں؟ روڈ پہ جاؤں؟ بھائی آپ روڈ پہ جائیں، آسمان پہ جائیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور آپ کہیں جی میں روڈ پہ جاؤں. بھائی اس کا گھر ہے، خالی کرو. جو گھر آپ کو ملا ہے باپ کی طرف سے وہ تو آپ کے بہن بھائیوں کا سب کا ہے، تو سب کا گھر ہے، آپ کا تو ہے نہیں، آپ کا تو نہیں ہے. تو میراث تقسیم نہیں کی. اب کیا کہتے ہیں جی بہن بھائی ہیں سب، اور کہتے ہیں جی بہن لیتی نہیں ہے ہماری. ہم نے بہنوں سے کہا لینا ہے، انہوں نے کہا نہیں. جس دن والد صاحب کا انتقال ہوا، جنازہ پڑا ہوا ہے، بہن سے کہا آپ نے کچھ لینا ہے؟ نہیں 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 وہ مجھے دنیا میں آج تک کوئی انسان ایسا نہیں ملا جو یہ کہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے. مجھے تو نہیں ملا. کیوں جی مولوی خالد صاحب آپ کو ملا ہے کوئی؟ ایسا انسان ہے دنیا میں جو کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے؟ آپ میں سے کون ہے آج جو کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھو کہتے ہیں بہنیں لینا نہیں چاہتی. تو موت کے وقت یہ کہے گا میری توبہ، یہ تو جائیداد باپ کی تھی، تقسیم کرنی چاہیے تھی، میں معافی چاہتا ہوں. موت کے فرشتے سے کہے گا کہ یہ جائیداد جو ہے یہ سب اب تقسیم ہو جائے، اب تقسیم ہو جائے. موت کے وقت کہے گا. عورت موت کے وقت کہے گی موت کے فرشتے سے کہ میں ایسا پردہ کروں گی کہ سر کے بالوں سے لے کے پیر تک کا ناخن کسی کو نظر نہیں آئے گا. دنیا میں کہتی تھی پردہ دل کا ہونا چاہیے. چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی؟ پردہ دل کا ہونا چاہیے، چہرے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے پردے کا بھی حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دل کے پردے کا بھی حکم دیا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی ماننی چاہیے، اس کی ماننی چاہیے. پردہ نہیں کیا. اور بیٹا، جوان بیٹا، وہ موت کے فرشتے سے کہے گا میں نے والدہ کے بڑے آنسو بہائے، بہت مرتبہ میں نے اپنی والدہ کو تنگ کیا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی. مولوی صاحب دعائیں نہیں قبول ہوتی، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کام نہیں بن رہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت سید رضی الدین صاحب رحمہ اللہ. حضرت کے پاس ایک شخص آیا، حضرت بہت پریشان ہو، حضرت نے دعا کی، پھر پریشان ہو، پھر دعا کی. حضرت صاحب ایک کشف تھے، 2-4 مرتبہ جب ہو گیا حضرت نے فرمایا کہ بھی والد صاحب ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ کہ وہ تو ناراض ہیں، نہ تمہارا کوئی کام نہیں بنے گا، پہلے جا کے ان کے پاؤں پکڑو، ان سے معافی مانگو، پھر کام بنے گا، پھر کام بنے گا. حدیث میں آتا ہے 3 آدمی جا رہے تھے راستے میں تو بارش شروع ہو گئی. بارش سے بچنے کے لیے وہ غار میں چلے گئے، اوپر سے پتھر آیا، اس نے غار کا منہ بند کر دیا. اب بیچارے بڑے پریشان، جی کیا کریں، کوئی موبائل بھی نہیں ہے، کس کو کہیں، کوئی سن بھی نہیں سکتا ہے، آواز کس کو دیں، باہر آواز نہیں جائے گی. تو اس وقت فوراً جو ہے انہوں نے کہا کہ کوئی عمل اگر کسی نے کیا ہے تو آج اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بتائیں. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ میں چرواہا تھا، بکریاں چراتا تھا، اور جب میں بکریاں چرا کے واپس آتا شام کو سب سے پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا. ایک رات کو میری بکریاں دور چلی گئیں، دن میں شام کو دیر سے واپس آیا. جب میں آیا تو والدین سو چکے تھے. میں نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، کوئی تکلیف نہ ہو، اور میں ان کے دروازے پہ دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، اور ساری رات میں بھوکا، میرے بچے، میری بیوی، میرے نوکر چاکر سب بھوکے. سارے جو میرے ساتھ بکریاں چراتے تھے سب بھوکے. کسی کو دودھ نہیں ملے گا، پہلے والد صاحب کو، والدہ کو ملے گا. صبح ان کی آنکھ کھلی، میں نے جو ہے ان کے پاس لے جا کر کے جو ہے ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا، پھر خود پیا. علماء کہتے ہیں اس کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ یہ خود بھی بھوکا رہے اور بچے بھی بھوکے رہے. یہ ضروری نہیں تھا، خود پی لیتا، ٹھیک ہے، والدین کا صبح اٹھتا، ضروری نہیں تھا. لیکن والدین کے ادب میں، محبت میں، چرواہا تھا، والدین کا ادب تھا. اور آج ہمارے یہاں بھائی CA BA BBA MBA MS اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے، وہ والدین کے نافرمان کہ جی بہت پڑھا لکھا ہے. یہ کیا پڑھا لکھا ہے؟
جس کو والد کا ادب ہی نہیں آتا، والدین کا کوئی ادب نہیں، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ مشکلات ختم ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی اگر والدین راضی ہیں، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں تو مشکلات بڑھیں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پریشانیاں زیادہ ہوں گی، کیونکہ والدین ناراض ہیں۔ تو موت کے وقت یہ کہے گا کہ میری توبہ، امی جی میری توبہ، ابا جی میری توبہ، میری توبہ، میں کبھی ابو کو امی کو نہیں ستاؤں گا۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور یہ والدین کے آنسو زمین پہ نہیں گرتے، یہ عرش پہ جا کے ان کی آہیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور پھر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کیا۔ جو گناہ آدمی نے کیا ہوگا اس دنیا میں، موت کے وقت وہ کہے گا میری اس گناہ سے توبہ، اور فرشتہ کہے گا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ وہ کہے گا کوئی توبہ نہیں، توبہ نہیں، وقت چلا گیا آپ سے، آپ چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، یہ ہمارے مجرم تھے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پہلے جو ہمارے مجرم تھے ہم نے ان کو پکڑا، اور إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، آئندہ بھی ہم اپنے مجرموں کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، گناہگار گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے ظالم اور مجرم تو یہ نہ سوچ کہ اللہ بے خبر ہے، اللہ کو سب خبر ہے، اس کو پتہ ہے۔ کتنی خوفناک آیت ہے قرآن کی، وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مجرم تیرے ہر گناہ کی مجھے خبر ہے، میری پاس رپورٹ آ رہی ہے، اور تیرے ہر گناہ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسے FIA والے کسی دکاندار کو، فیکٹری والے کو پکڑ لیں اور ان سے کہیں کہ جتنے بھی آپ نے بینک میں چیک بھیجے تھے، نکالے تھے، وہ سب ہمارے سامنے ریکارڈ میں ہیں، اب وہ بیچارہ نہ ہاں نہ کچھ کر ہی نہیں سکے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہ جو خفیہ پولیس ہے، میں نے دو، ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ایک یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت ہر انسان کے ساتھ دو پولیس والے، دو CIA والے، اللہ کی طرف سے دو کیمرے مین ہر انسان کے ساتھ لگے ہوئے، جہاں گناہ کر رہا ہے اس کی تصویریں بنا رہے ہیں، یہ تصویریں بنا رہے ہیں سب۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے ہر گناہ کی مجھے خبر ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، میرے سے کیا چھپانا ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ہم اپنے علم سے، اپنی خبر سے، اپنے علم سے ہم بتائیں گے کہ تم نے کیا گناہ کیے تھے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، ایسا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہاں تھوڑا سا وقت اللہ تعالیٰ نے مہلت انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، انسان کو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں تو کوئی زمین پہ بچے نہیں ہے، زندہ نہیں بچے۔ تو رحیم کریم ہے، اس لیے وہ موقع دے رہا ہے انسان کو، اور انسان غافل ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے، زہر کھا رہا ہے اور کہہ رہے سب ٹھیک ہے۔ کیوں جی؟ زہر کھا رہا ہے اور سب ٹھیک ہے، انجام کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ حرام کھا رہا ہے اور کہہ رہے سب ٹھیک ہے، حرام دیکھ رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، حرام زندگی گزار رہا ہے، جیسی چاہے کما رہا ہے، حلال کمائے، حرام کمائے، کوئی ہوش نہیں ہے، سب ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو موت پہ پتہ چلے گا، جب اس کے موت کا وقت قریب آئے گا تو ایک تو یہ کہے گا توبہ،
تو وہ موت کے فرشتے کہیں گے توبہ نہیں ہے، تو پھر ان سے دوسری بات کرے گا۔ دنیا میں تو آج کوئی آدمی مل جائے نا، کوئی پکڑ لے پولیس والا کوئی ایسا، تو اسے آدمی کوئی لے دے کر کے جی کچھ کرا لو بھائی، کچھ جان چھڑاؤ کسی طریقے سے، تو یہ سمجھے گا کہ میں موت کے فرشتے سے بھی میں کوئی بات کر لوں گا، شاید وہاں بھی میرا کام بن جائے گا، وہاں نہیں بنے گا۔ اور یہ اس سے کہے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ کہے گا کہ اچھا توبہ نہیں کر سکتا، چلو مجھے ایک دن کی، ایک گھنٹے کی، ایک ہفتے کی مہلت مل جائے، لعلی اعمل صالحا، میں نیک بن جاؤں گا، تہجد نہیں پڑھتا تھا پڑھوں گا، ذکر نہیں کرتا تھا کروں گا، نیکیاں نہیں کرتا تھا کروں گا، سچ نہیں بولتا تھا بولوں گا، ہر نیک کام کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اور جو مال دولت اللہ نے مجھے دی تھی، فی ما ترک، تو جو مال اور دولت مجھے اللہ نے دی تھی یہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا، تو وہ موت کا فرشتہ کہے گا کلا، ایسا نہیں، آپ کے ہاتھ سے موقع چلا گیا، آپ کے ہاتھ سے موقع چلا گیا۔ اور یہ موت کے فرشتے سے کیا کہے گا کہ میں نیک بن جاؤں، میں نیک بن جاؤں گا، الحمدللہ میں نیک بن جاؤں گا، اور جو میرے پاس مال ہے وہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، آپ اگر اللہ مجھے موقع دیں گے تو میں مال تیرے نام پہ صدقہ کروں گا اور میں نیک بن جاؤں گا۔ تو وہ کہے گا موقع نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ ایک آدمی جا رہا ہوگا، ایک عورت جا رہی ہوگی، سانپ آئے گا اس کے گلے میں ایسے لپٹ جائے گا اور اس کو کاٹے گا، ادھر سے کاٹے گا، اور یأخذ بلہزتیہ، کہ اس کے یہ جو بانچے ہیں نا یہاں سے ادھر کاٹے گا، ادھر کاٹے گا۔ تو وہ کہے گا یہ کیا ہو گیا، تم کہاں سے آ گئے؟ وہ کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس مال کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ عورت کے گردن میں ہوگا اور مرد کے گلے پہ ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اونٹ اس کی گردن پہ سوار ہوگا، اونٹ، اور وہ کہے گا مجھے بچاؤ بچاؤ، میں نہیں بچا سکوں گا۔ اونٹ کہے گا تو نے زکوٰۃ نہیں ادا کی۔ لوگ جانور پال رہے ہیں، پرندے پال رہے ہیں، طوطے پال رہے ہیں، مینائیں پال رہے ہیں، یہ بیچنے کے لیے، بزنس کے لیے، تو اس میں اگر گھر پہ ویسے شوقیہ رکھیں تو اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر بزنس کے لیے رکھیں تو اس پہ زکوٰۃ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو موت کے وقت انسان تمنا کرے گا۔ آج اس دنیا کے اندر انسان جتنی بھی عیاشی کر لے، جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے، آخرت کا جیل بہت بڑا ہے، اللہ کی سزا بہت بڑی ہے، اللہ کی پکڑ بہت بڑی ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، یؤتا بأنعم اہل الارض من اہل النار، پوری روئی زمین میں جس نے سب سے زیادہ عیاشی کی ہو، ہر عیاشی، ہر گناہ، شراب، نشہ، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، قتل، چوری، ڈکیتی، کرپشن جو کیا تھا سب سے زیادہ، انعم اہل الارض من اہل النار، اور ہوگا یہ جہنمی ہوگا، دوزخ میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کبھی اس کو دوزخ میں تو نہ لے جاؤ، صرف اور ایک نظارہ دکھاؤ، فیغمس غمسۃ فی النار، اس کو جہنم میں ایک غوطہ دے کے نا پھر نکال کے لے کر آؤ۔ تو فرشتے اس کو پکڑیں گے، اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ گرم کپڑے میں جو رنگ ساز ہوتا ہے نا، کپڑے رنگتا ہے، گرم ابلتا ہوا پانی، اس میں رنگ پڑا ہوا ہے، اس میں کپڑا ایسے ڈالا اور ایسے نکالا، ایسے ہی فرشتے اس کو پکڑ کے ایسے ڈالیں گے، نیچے سے سانپ بچھو اسے ڈسیں گے، بچھو ڈسیں گے، سانپ ڈسیں گے، آگ میں جلے گا،
اور گلم کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کی چیخیں، تو یہ سارے منظر دیکھ کر کے اس کو نکالا جائے گا. بس چند لمحوں کے لیے اس کو ڈبویا گیا اور نکالا گیا، ابھی جہنم میں گیا تھوڑی. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، ہاں اس کو کہیں گے ابھی کیا کیا دیکھا آپ نے؟ تو وہ یہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، مجھے کبھی کوئی خوشی نہیں، مجھے جانتے نہیں خوشی کیا ہے، خوشی کیا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں جانتا ہی نہیں خوشی کیا ہے. آج تو اپنی خوشی کے لیے کر رہے ہیں بھائی، شادی میں آپ ناچنا گانا، اللہ کی نافرمانی. وہ شادی میں یار دیکھو نا، سب کو خوش کرنا چاہیے یار، خوشی ہے. یہ مولویوں نے کہاں سے رکاوٹیں کھڑی کر دیں بھئی یہ ناچنا نہیں کرو، گانا نہیں کرو، یہ نہیں وہ نہیں. خوشی کا موقع ہے، جیسے چاہو خوشی کرو. تو موت جب جہنم کا ایک غوطہ اس کو لگوایا جائے گا تو یہ کہے گا ما مر بی نعمت قط، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے کبھی کوئی خوشی مجھے نہیں ملی. اور بلکہ کہے گا ما رأیت فرحا قط، میں جانتا ہی نہیں خوشی کیا ہے. ہوش اڑ جائیں گے اس کے. اور ایک دوسرا آدمی لایا جائے گا جو نیک ہوگا، جس نے نیکیاں کی ہوں گی دنیا میں، اللہ کو راضی کیا ہوگا، حرام سے اپنی آنکھوں کو بچایا، کانوں کو بچایا، زبان کو بچایا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچایا، سود سے، رشوت سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچایا، سنت کے خلاف زندگی سے اپنے آپ کو بچایا، اور دنیا میں بھوک پیاس مشقت تکلیفوں میں زندگی گزاری، کوئی خوشی اس کو نہیں ملی، بس اللہ کو راضی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس کو لے جاؤ اور جنت میں اس کو تھوڑا سا نظارہ کرا کے لے آؤ. جب اس کو جنت میں نظارہ کرا کے لائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی ہاں کیا دیکھا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں غم اور پریشانی کیا ہے. کوئی ساری پریشانیاں بھول جائے گا، سب ختم ہو جائے گا. میرے محترم بھائیوں، جب موت پہ توبہ کرنی ہے تو پھر کب توبہ کرنی چاہیے؟ جی ہاں آج کر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجرم جب قیامت میں جائے گا اللہ کے پاس، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو اس کو بھوک لگے گی، زقوم کا درخت اس کو کھلایا جائے گا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گنہگاروں کا کھانا کانٹے دار درخت ہوگا، وہ ان کو وہ کھائیں گے، کانٹے کھائیں گے، بھوک اتنی لگی ہوگی. پانی مانگیں گے تو گرم کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا. جس نے دنیا میں شراب پی تھی، نشہ کیا تھا، اور اس نے حرام کھایا تھا پیا تھا، آج تو بھائی جہاں سے بھی ملے پیسہ، حلال ہو حرام ہو سچ ہو جھوٹ ہو، بس پیسہ آنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے. کھانا کمانے کے لیے اور کمانا کھانے کے لیے، بس اسی کے لیے زندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے. انجوائے کرو، مزے کرو خوب بھائی. یہ سوچ ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کے سر پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالو. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اس کے سر. پھر اس کو پیاس لگے گی، بادل نظر آئیں گے، یہ بادلوں کے نیچے جمع ہو جائیں گے، بادلوں سے سانپ برسیں گے. پھر بادل نظر آئیں گے، بچھو برسیں گے، بچھو، سانپ اور بچھو ان بادلوں سے برسیں گے. اور یہ روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلیں گی. لجرت السفن، کشتیاں چلیں گی، نہریں بہا دے گا آنسو ہوگی، اور اس کے آنسوؤں کی کوئی قدر نہیں ہوگی. وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنم کے چوکیدار سے کہیں گے کہ اللہ سے کہہ دو ہمیں موت دے دے. تو وہ جواب میں کہے گا قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ کہے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول نہیں بھیجے اور علماء نے تمہیں ڈرایا نہیں تھا؟ یہ تبلیغ والے گھر گھر جاتے ہیں نا، ہر گھر پہ جاتے ہیں، گشت کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، خصوصی عمومی گشتیں، سے روزہ چلہ لگا کے ایک ایک کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو اپنی آخرت کی فکر کر لو. ایسا نہیں ہوا تھا؟ تو کہیں گے ہاں ایسا تو تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، یہ ایسی خواہ کی بات ہے، فارغ لوگ ہیں. کہیں گے لو کنا نسمع ونعقل
ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم ان کی بات سن لیتے سمجھ لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم، کہیں گے ہاں اللہ ہم مجرم تھے۔ فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو کہیں گے کہ اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے تھے اور آج ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں۔ ایک حقیقت ہے، وما هو بالحزن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے۔ موت کے وقت انسان کو بات سمجھ میں آ جائے گی اور وہ کیا چاہے گا کہ میں توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، اللہ کو راضی کر لوں، نہیں کر سکے گا۔ پھر جب یہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے پیش ہو جائے گا، اللہ کے سامنے، تو یہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ایسا اعلان کریں گے مجرم الگ ہو جاؤ۔ ایک دن میں جیل گیا، ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان سے ملنے کے لیے، تو ایک پولیس والے سے میں نے کہا، وہ ہمارے جاننے والا تھا، میں نے کہا کہ میری ان سے جو ہے نا ماڑی میں ملاقات کراؤ۔ باڑی جو ہے نا وہ براہ راست ملاقات ہوتی ہے اوپر، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ پولیس والے سے بات کر لوں گا، مولوی صاحب کی بات سنو۔ میں نے کہا کہ جی وہ میرا محترم، میرے بڑے محترم ہیں، ان سے ذرا میری بات، محترم بھائی فلاں سے بات کریں، مجرم کا نام بتاؤ۔ اس نے جو یہ جملہ کہا نا، اللہ آپ یقین مانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، مجرم کا نام بتاؤ۔ اس دن مجھے اس جملے کی کرواہٹ محسوس ہوئی، میں پانی پانی ہو گیا۔ سارے لوگ کھڑے ہوئے کہ مولوی صاحب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، مجرم کا نام بتاؤ۔ میں نے کہا جی فلاں صاحب آ جاؤ۔ مجھے لے گئے، جیل کے اندر کیا اور میرے ہاتھ پہ مہر لگائی کہ جب آپ باہر جائیں گے تو مہر دکھائیں گے ورنہ پھر آپ کو باہر نہیں چھوڑیں گے، اور دروازہ بند کر دیا، میں اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، زنا کرنے والے ادھر آ جاؤ، سارے زنا۔ لوگ کہیں گے جہنم میں ایک جگہ ایسی ہوگی جب جہنمی وہاں سے گزریں گے لعنت کریں گے، تم پہ لعنت ہو، کتنی بدبو میں تم لوگ ہو، تمہاری وجہ سے بدبو ہمیں آ رہی ہے۔ اور فرشتوں سے کہیں گے کون ہے؟ کہ دنیا میں زنا کرتے تھے، بدبودار کام کرتے تھے، اس زنا کی وجہ سے ان کو جہنم کی یہ گندگی کے کام میں لگے رہے، گندگی میں اللہ نے ان کو ڈال دیا۔ تو مرنے کے بعد مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، سر ان کے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جیسے مجرم ہوتا ہے شرمندہ افسوس، اور کہیں گے ربنا ابصرنا، اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وہ سمعنا کانوں سے سن لیا، کیا چاہتے ہو؟ فرجعنا نعمل صالحا، دنیا میں جانا چاہتے ہیں نیک کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا انا نسیناکم، دنیا میں تم ہمارے دین کو بھول گئے، ہمیں بھول گئے، آج ہم بھی تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا میں ہماری نہیں سنی، آج تو ایک زندگی گزری نا، رمضان آیا، ہم آئے بیان سن کے یہاں پہ اپنے گناہوں سے معافی مانگی، رمضان گیا ہم بھی گئے، جیسے رمضان سے پہلے تھے رمضان کے بعد بھی ویسے ہی۔ پھر ایک دن موت کا وقت آئے گا، اور جب موت کا فرشتہ آئے گا نا، یہ ساری باتیں ہمیں یاد آئیں گی، وہ جو مولوی صاحب نے کہا تھا نا، پھر فوراً کہیں گے اسرائیل علیہ السلام سے کہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ وہ کہیں گے ہم سے بات ہی نہیں کرو، ہم سے کیا بات کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ ایک حقیقت ہے، چند دن کے ہم مہمان ہیں۔ بدھ کے دن ہم نے ایک جنازہ پڑھا عصر میں، ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ ان کتنے عرصے سے بیمار تھے؟ کہہ لیں گے کیا بیمار تھے؟ کل منگل کو عصر میں کسی کے جنازے میں گئے تھے، وہاں سے واپس آئے، رات کو طبیعت خراب ہو گئی، اسپتال لے گئے، جان چلی گئی، آج عصر میں ان کا جنازہ ہے۔ ایک دن پہلے کسی کے جنازے میں گئے، اور آج یہ دنیا کے واقعات آپ کو بتا رہا ہوں۔ شادی ہو گئی، رخصتی ہو گئی، آج شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی، اور کل ولیمہ تھا، سارے لوگ ولیمے میں پہنچے، دولہا بھی آ گئے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسپتال لے گئے، وہاں سے لاش آئی، جو رشتہ دار شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے وہ جنازہ پڑھ کے واپس چلے گئے۔
یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی کو بنانا ہے، بچانا ہے بھائی. اس لیے میرے بھائیوں آدمی توبہ کرے. سب سے پہلے تو جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں جو ہم نے چھوڑے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ کے احکامات، جو ہمیں حلال کمانا ہے، ہم نے زندگی میں کیسے کمایا، کیا کمایا، کچھ پتہ نہیں، اس پر ہم توبہ کریں. اور توبہ کیا ہے کہ اللہ اب ایسی زندگی نہیں گزاروں گا، غفلت کی زندگی، گناہوں کی زندگی. اے اللہ میں نے سنتوں کو نہیں سیکھا، اپنی مرضی اپنی پسند والی زندگی گزاری، اے اللہ مجھے معاف فرما دے. سنت کے خلاف زندگی گزارنے پر توبہ، حرام کمانے پر توبہ، حرام کھانے پر. اس کو لوگ گناہ نہیں سمجھتے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا. جھوٹ بول کے، چوری کر کے کسی کی کوئی چیز لے لینا، اس کو تو گناہ بھی نہیں. کسی کے پیسے روک لیے، حرام ہے. ہر حرام سے توبہ کرے. یہ تو اللہ کے فرائض ہیں. اور مخلوق کے دین نہیں سیکھا، قرآن نہیں سیکھا، پوری زندگی گزر گئی. میرے بھائیوں اللہ کیا فرما رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں چند دنوں کے بعد ہم قبرستان میں، قبر میں ہوں گے. اس دن بھی میں نے کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، میں 1,00,000 روپے دینے کے لیے تیار ہوں اس آدمی کو ابھی میرے سے لے لے جو ایک رات جو ہے یہ جو قبرستان ہے پاپوش کا، وہاں جا کے میں قبر بناؤں گا، خالی قبر، اس میں لیٹ کے ایک رات صرف آ جائے، عشاء کی اذان پہ وہاں جائے اور فجر تک اس قبر میں لیٹا رہے، واپس نہیں آئے گا، صرف ایسی لیٹ جائے. جو فرشتے جب آئیں گے اور جب موت کے بعد کا وقت آئے گا وہ تو دور کی بات ہے بھائی. کس خوف ہے. ایک مردے کو میں نے قبر میں اتارا رات کو، آپ یقین مانے 15 دن تک میں ہوش و حواس اڑے رہے، میری کیفیت ہی بدل گئی. 15 دن تک ہوش ہی نہیں تھا. میں ہر وقت خوف ڈر بیٹھ گیا تھا دل میں. رات کے وقت صرف ہم مردے کو اتارا، 5 منٹ کے بعد ہم قبر سے واپس آ گئے. وہ اس کے بیٹے ڈر رہے تھے کہ مولوی صاحب ہم نہیں اتار سکتے، آپ اترو قبر میں. میں اتر گیا اور جب میں باہر آیا ہوں میری کیفیت وہ ہو گئی، میری کیا ہو گئی. تو میرے دوستو یہ حقیقت ہے، ہم سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگ. اور بندوں کے حقوق میں جو سب سے بڑا حق ماں کا ہے، باپ کا ہے، وہ حقوق ادا کریں. ہمارا ایک مدرسہ ہے، بہت بڑے عالم ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، اس کا نام نہیں لوں گا میں. وہ فرمانے لگے کہ میں چھٹیاں ہوئی تو میں گھر جاتا تھا، والد صاحب کی خدمت کرتا رہتا تھا. رات جب ہو گئی تو میں رات کو والد صاحب کے پاؤں دباؤں، سر دباؤں. جب والد صاحب تھوڑی دیر ہو جائے، والد صاحب کا بیٹا جاؤ. ایک رات گرمیوں کی رات تھی، دن میں گرمی بھی بہت تھی. والد صاحب کو مزہ آنے لگا، جب میں نے دبایا تو والد صاحب سو گئے اور کہہ نہیں سکے کہ جاؤ. کہ جب والد صاحب سو گئے تو میں دباتا رہا فجر تک. تہجد کے وقت میں والد صاحب کی آنکھ کھلی. کہا کہ تم سوئے نہیں؟ کیوں؟ ابا جی آپ نے کچھ کہا نہیں تو. اوہو. کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے کہ اللہ تعالیٰ تجھے دین دنیا دونوں کی عزتوں سے نوازے. آپ لوگ سب ان کو جانتے، میں ان کا نام نہیں لوں گا. کہتے ہیں وہ دن جو باپ کی دعا لگی، اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا. ساری رات والد کی خدمت کرتی ہے، آج ساری رات کھیلنے میں، ناچنے میں، گانے میں، گناہوں میں لگ جاتی ہے، اور والدین کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں. والدین کا ادب، احترام، دل سے ان کی خدمت، ان کو خوش کرنا، ان کی اطاعت کرنا. اور جو پہلے جن کے والدین ہیں وہ ان سے معافی مانگیں. کبھی کبھار ویسی میری والدہ محترمہ سے میں ایسی کچھ دنوں کے بعد معافی مانگتا ہوں، امی جی مجھے معاف کر دیں، آپ کے حقوق ہم سے نہیں ادا ہو سکتے، یقیناً نہیں ادا ہو سکتے، سے معافی مانگیں. والدین زندہ ہے، اس کی قدر کریں، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے. چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. والدین کی دعا قبول ہوتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں، گھر کے اندر آدمی رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، گھر کی زندگی خوشگوار گزرے گی محبت سے، نرمی سے، شفقت سے، معاف کرنے سے. ہمارے
حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کبھی کبھی عقارب بن جاتے ہیں. عقرب کہتے ہیں بچھو کو. رشتہ دار پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک رشتہ دار تھے حضرت مستح، بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں سے تھے. ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے، غلطی ہو گئی. اور حضرت عائشہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی اس میں وہ شریک ہو گئے. ان کی زبان سے نکل گئی یہ بات. جب اللہ نے قرآن اتارا، حضرت عائشہ کی برات ظاہر ہو گئی، تو ابوبکر نے قسم کھا لی حضرت ابوبکر نے کہ میں اس پہ 1 روپیہ خرچ نہیں کروں. اس نے اتنا بڑا میرے بیٹی پہ تہمت لگائی، یقیناً دل کو دکھ ہوا تھا. اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری، فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جو اللہ کے بڑے مقام اور مرتبے والے لوگ ہیں اور ان کو اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، وہ یہ قسم کبھی نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، معاف کرو. اور تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ کے بندوں کو معاف کرے، اللہ کے بندوں کو معاف کرے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر غصہ نہ ہو. فرمایا اللہ کی مخلوق پہ غصہ ہونا چھوڑ دو، غصے کو اپنے گھر سے نکالنا، غصہ بہت نقصان دے. یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ، سب کہیں انشاءاللہ آج کے بعد میں کبھی غصہ نہیں کروں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال. اور ان 10 سالوں میں آپ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا 10 سالوں میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے کوئی غلطی ہوتی تو گھر والے مجھ سے کہتے کہ تم کیسے آدمی ہو یار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا تم نے یہ نہیں کیا. وہ مجھے ڈانٹتے. حضور فرماتے ہیں چھوڑ دو، بس جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا، اس کو کچھ نہیں کہو، کچھ نہیں کہو. 10 سال انہوں نے ایسے گزارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان پر غصہ نہیں کیا. اس دن میں نے آپ کو قصہ سنایا تھا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. گھر میں انہوں نے کتنے سال غصہ نہیں کیا؟ 55 سال تک غصہ نہیں کیا. تو کون نیت کرتا ہے کہ غصہ نہیں کروں گا؟ سب نیت کریں. ہمارے بیوی نیت کرے میں غصہ نہیں کروں گی، اور شوہر نیت کرے میں بھی غصہ نہیں کروں گی، دونوں نیت کریں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرماتے تھے ہر مجلس میں کہ اللہ والا بننا بڑا آسان ہے. فرماتے تھے کہ نسخہ یہ ہے کہ میں اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اور کوئی پہنچائے گا تو میں اسے معاف کر دوں گا، بدلہ نہیں لوں. ہم نے کسی سے دنیا میں بدلہ نہیں لینا ہے، اللہ سے جنت لینی ہے. اللہ نے سے کیا لینی ہے؟ جنت. وعدت للمتقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت متقی کو ملے گی. متقی کون ہے؟ جو ہر حال میں اللہ کے نام پہ خرچ کرے اور غصے کو پی لے، غصے کو پی لے اور لوگوں کو معاف کر دے، درگزر کرے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ جو لوگوں کی ناگواریوں پہ صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک آدمی جو تھا وہ کتے کے پیچھے بھاگ رہا تھا. کس کے پیچھے بھاگ رہا تھا؟ کتے کے پیچھے. کسی نے ان سے پوچھا بھائی تم کتے کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہیں گے اس نے مجھے کاٹا ہے، کتے نے مجھے کاٹا ہے. کہا پھر؟ کہ میں بھی اس کو کاٹوں گا، میں بھی اس کو کاٹوں گا. تو سمجھدار آدمی نے کہا بھائی کتے کا کام ہے کاٹنا، تمہارا کام ہے چھوڑنا. کتے کو کاٹتے تھوڑی ہیں، اس نے کاٹا ہے تو جانے دو اس کو. کسی نے آپ کو گالی دی تو اس نے اپنا منہ گندا کیا، آپ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ صبر کریں گے آپ کو جنت ملے گی، آپ کا کیا نقصان. امام ابو حنیفہ رحمہ، ہم تو اس چکر میں پڑے ہوئے نا، اس نے مجھے یوں کہا، یہ کہا، وہ کہا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک آدمی تھا، وہ آپ کا بہت سخت مخالف تھا، بہت سخت غیبت کرتا تھا، برا بلا تکلیف پہنچانا. تو امام صاحب اس کو مٹھائی بیچتے تھے، مٹھائی. لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟
کہنے لگا وہ اپنی نیکی ہے مجھے دے رہا ہے تو میں مٹھائی تو دے دوں. ایک شخص تھا, اس نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات جاگ کے اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور دن میں جو ہے تھوڑی دیر کے لیے دوپہر میں قیلولہ زور سے پہلے آرام کرتے تھے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آرام کرتے تھے. اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے تھے. تو امام صاحب اچھا فجر کی نماز ساری رات عبادت کی, فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے, طلباء کو سبق پڑھایا, طلباء نے پڑھا لکھا سارا کچھ ہو گیا, 10-11 بجے آرام کے لیے گھر آ گئے. 24 گھنٹے کے جاگے ہوئے تھے. گھر آئے, لیٹ گئے. ایک شخص آیا دوڑتا ہوا اور سیڑھیوں پہ چڑھ کے زور زور سے دروازہ بجانے لگا. حضرت کی نیند خراب ہو گئی. باہر آئے, کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. ہمارا جیسا کوئی ہوتا وہ کہتا کہ بھائی یار میں ساری رات کا جاگا ہوا تھا, صبح بھی میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ابھی بھی زور پڑ کے میں مسجد میں ہی بیٹھوں گا, تو اس وقت مجھے جگانے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا صبر کر لیتے یار, برداشت کر لیتے. میں نے کہا نہیں پوچھو, کوئی بات نہیں پوچھو. انہوں نے کہا میں بھول گیا ہوں. جب آپ کو میں نے دیکھا نا میں بھول گیا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے چلو جب یاد آ جائے تو پھر پوچھ لیں. حضرت جا کے پھر لیٹ گئے, پھر لیٹے, وہ پھر آ گیا, پھر دروازہ کٹکھٹایا. کہا کیا ہوا؟ حضرت یاد آ گیا. کہا پوچھو. کہا آپ کو دیکھ کے پھر بھول گیا ہوں. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی. تیسری مرتبہ پھر آ گیا اور سونے نہیں دیا حضرت کو. حضرت سے کہا حضرت میں نے مسئلہ پوچھنا ہے. پوچھو یار. تو مسئلہ یہ ہے کہ پاخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا؟ مٹھاس ہوتی ہے کھٹاس؟ اب یہ سوال ہے کوئی؟ حضرت اس کو 2-3 تپڑ مارتے. یہ کیا سوال ہے؟ میں کہا جی پخانہ جو ہے نجاست جب تازہ ہو تو میٹھا, اور جب کچھ وقت گزر جائے تو پھیکا. کہا حضرت آپ نے چکا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا, آپ اس لیے آپ نے چکا ہوگا. حضرت فرمانے لگے نہیں بھائی, کوئی چیزیں عقل سے بھی اللہ نے انسان کو دی ہے. جب پخانہ تازہ ہوتا ہے تو اس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور جب باسی ہو جائے تو مکھیاں نہیں بیٹھتی ہیں, اس کا مطلب وہ کڑوا ہو جاتا ہے. اور وہ آدمی حضرت کے قدموں میں گر گیا. کہنے لگا حضرت میں نے ایک آدمی سے شرط لگائی تھی کہ میں امام صاحب کو غصہ دلا کے ہی رہوں گا, لیکن میں ہار گیا, وہ جیت گیا. اس نے کہا نہیں دلا سکتا. پھر بنے امام اعظم. پھر کیا بنے؟ امام اعظم. پھر امام اعظم. اور سب سے زیادہ غصہ کس کو آتا ہے؟ ہمیں گھر پہ بیوی بچوں پہ آتا ہے, اور ہم دینداروں کو زیادہ آتا ہے. یہ ہم تو نیک ہیں, وہ تو گناہگار ہیں, گھر والے, ہم پہ زیادہ غصہ آتا ہے. تو غصہ نہیں کریں گے, غصہ نہیں کریں گے, معاف کر دیں, درگزر کریں گے, صبر کریں گے. میں سب سے بڑا انعام جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا, انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ بے حساب اجر دیں گے صبر کرنے والے کو. اور اخلاق کا سب سے بڑا مرتبہ صبر ہے, سب سے بڑا مرتبہ صبر ہے, معاف کرنا ہے, صبر کرنا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے 2 شخص 2 عورتیں جائیں گی, اور دونوں نیکی میں برابر, نماز روزہ حج زکوٰۃ میں برابر, اور دونوں کی جنت میں اتنا فرق ہوگا جتنا مشرق سے مغرب. تو وہ کہے گی کہ نیکی تو میری اور آپ کی برابر تھی, آپ کو یہ جنت کیوں ملی؟ تو وہ کہے گی صبر پر, اخلاق پر, صبر پر, اخلاق پر. مجھ سے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب کب تک صبر کریں؟ آخر صبر کی بھی کوئی لمٹ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا موت تک صبر کریں, جب تک جنت نہ مل جائے صبر کریں. صبر تو جنت کے لیے کر رہے ہیں, لوگوں کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں صابر کہیں. نام صابر صاحب اور غصے والے ہیں بہت زیادہ. بیوی کا نام کیا ہے؟ صابرہ. اور صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسا نہیں. معاف کریں, درگزر کریں, سہ جائیں, معاف کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے گھر میں سوئے, اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. جو آپ کی زوجہ تھی وہ اٹھیں اور انہوں نے کنڈی لگا دی. تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے اور کہا دروازہ کھولو. کہا نہیں کھولتی ہوں. آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے تھے.
کہا میں نہیں گیا تھا. تو کہا نہیں آپ جو ہے نا آپ ایسے ہی بول رہے ہیں. نہیں میں ایسے نہیں بول رہا ہوں. نہیں آپ گئے تھے. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کا نبی خیانت نہیں کر سکتا. پھر ان کو خیال آیا کہ وہ یہ تو میرے شوہر بھی ہیں لیکن اللہ کے نبی ہیں. دروازہ کھولا تو آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا مجھے استنجا کی حاجت تھی, پیشاب کرنے کے لیے گیا تھا. ہمارا جیسا آدمی ہوتا کتنا غصہ کرتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 سال ہو گئے میری شادی کے, 40 سال, آج تک میں نے گھر میں کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا. فرمانے لگے ایک مرتبہ بیوی روٹیاں پکائی تھیں کھانے میں, وہ تو سو گئی, میں دیر سے آیا تو روٹیاں جو تھیں صحیح والی روٹیاں وہ گھر میں کچن میں رہ گئی اس سے, اور جو باسی روٹیاں تھیں وہ کل والی اٹھا کے وہ رکھ کے مجھے لے آئی اور میں نے کھا لی. اور میں نے کچھ نہیں کہا, کوئی بات نہیں, کھا لی میں نے روٹی. صبح ہوئی وہ پریشان کہ روٹی آپ نے کیوں نہیں کھائی. میں نے کہا میں نے تو کھائی ہے. اور کون سی روٹی کھائی ہے کہ جو آپ لے کر آئے. کہا میں کون سی روٹی لے کر آئی تھی. میں نے کہا وہ تو باسی روٹی تھی, کتنے دنوں کی پڑی ہوئی تھی, وہ آپ نے کیسے کھائی. اور میں نے کہا کھا لی, کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے. ایسے اللہ والے تھے, ایسے اللہ والے تھے. تو میرے محترم بھائیوں, گھر کی زندگی اچھے اخلاق سے, نرمی سے, معاف کرنے سے اور محبت کرنے سے, درگزر کرنے سے, چھوٹا بننے سے, عاجزی سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. حضرت شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ حضرت مفتی عبدالرؤوف صاحب نے لکھا ہے. فرمانے لگے کہ حضرت نے خواب دیکھا, قیامت کا منظر ہے, جنت قائم ہو گئی ہے اور جنت میں فیصلہ ہو گیا, لوگ جا رہے ہیں جنت. تو فرمایا کہ میں بھی گیا جنت, دیکھا میں نے دروازہ اتنا کچا کچ بھرا ہوا, جگہ ہی نہیں داخل ہونے کی. میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا باب الصلاۃ, نماز کا دروازہ. مجھے خیال آیا کہ کوئی اور دروازہ ہوگا. میں آگے گیا تو باب الزکوٰۃ, اس پہ بھی رش. باب الصوم, روزے والے دروازے پہ بھی رش. کہ آگے میں گیا تو دیکھا لکھا ہوا تھا باب التواضع, عاجزی کا دروازہ, اپنے کو کچھ نہ سمجھنے کا دروازہ, اچھے اخلاق کا دروازہ, صبر کرنے کا, معاف کرنے کا دروازہ. کہنے وہ بالکل خالی تھا کہ میں جلدی سے اس سے چلا گیا. شارٹ کٹ. ہمارے حضرت فرماتے تھے جنت کا شارٹ کٹ راستہ اچھے اخلاق, اچھے اخلاق. معاف کریں, درگزر کریں, لوگوں کو دینے کا مزاج پیدا کریں, دینے کا. ایک آدمی تھا وہ کنویں میں گر گیا, میرا بھائی تھا, میں ہی تھا, کنویں میں گر گیا. اب وہ شور مچائے بچاؤ بچاؤ بچاؤ. لوگ آئے, لوگوں نے کہا ہاتھ دے دو, وہ پھر نیچے کر لے ہاتھ. پھر تھوڑی دیر کے بعد بچاؤ بچاؤ, لوگ ہاتھ دے دو. وہ اس کا دوست آیا, انہوں نے کہا یار اس نے تو کبھی زندگی میں کسی کو تھوک بھی نہیں دیا ہے, آپ کہہ رہے ہو ہاتھ دو, آپ اس کو کہو ہاتھ لو. انہوں نے کہا ہاتھ لو, تو اس نے پکڑ لیا, اوپر آ گئی. دینے کا تو کوئی رواج ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہاتھ لو میرا, لو ہاتھ لو. ہاتھ دیا تو وہ لے لیا, اس نے اوپر آ گیا. لوگوں کو دیں, خرچ کریں. آپ جا رہے ہیں راستے میں, آپ اس کا تجربہ کریں. تنگ راستہ آ گیا, صرف آپ گزر سکتے ہیں, آپ کا بھائی سامنے سے آ گیا, آپ رک جائیں, بھائی آ جائیں آ جائیں. آپ یقین مانے ویسے سلام کرے گا, جس طرح بھی آدمی آپ کو سلام کرے, شکریہ, ایسے ہر لائے. اور آپ بھی گئے, وہ بھی گئے, اس کو بھی غصہ, آپ کو بھی غصہ. وہ کھڑے ہوئے ہیں تماشا, ادھر سے بھی لوگ آ گئے, ادھر سے بھی لوگ آ گئے, کیونکہ آپ کی غلطی ہو, کہہ رہا آپ کی غلطی ہے. تھوڑی دیر صبر کریں, جنت لے لیں, آخرت لے لیں. مسلمان کو راستہ دینے کا بھی ثواب ہے. ہر چیز میں مزاج میں نرمی پیدا کریں, نرمی. اللہ تعالیٰ کو نرمی بہت پسند ہے. اس وقت اخلاق کی بڑی کمی ہے اور اس کی اللہ کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہے. غصہ چھوڑ دیں, نرمی, پیار, محبت, شفقت گھر کے اندر. اور میرے بھائیوں, ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو ان کی تربیت کرنا, ان کو دین کے راستے پہ چلانا. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے.
امام بخاری کیوں بن گئے؟ ان کے پیچھے ماں کی محنت تھی. یہ امام بخاری نابینا ہو گئے تو ان کی ماں اللہ کے سامنے بہت روئی گئے. اللہ میرا ایک بیٹا ہے. ان کا ایک بھائی تھا، ان کا نام تھا محمد اور اس کا نام تھا احمد. وہ کچھ عرصے کے بعد مر گیا. یہ باقی تھے. کہا یا اللہ یہ میرا ایک بیٹا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ تیرے دین کی خدمت کریں، اور یہ نابینا ہو گیا ہے. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ آنکھیں دیں گے. اللہ نے دوبارہ ماں کی دعا سے بینائی دے دی. اور پھر یہ اپنے بچے کو یتیمی کی حالت میں، باپ تو تھا نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں میرے والد صاحب نے 5000 درہم یا کتنے درہم مجھے یاد نہیں رہے چھوڑے تھے، اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں تھا. ماں کی دعا، باپ کا حلال مال اور ماں کا صحیح فیصلہ. اور ماں نے اس کو اس زمانے کے اندر علماء محدثین، امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر 11 سال کی تھی تو میں قرآن شریف حفظ کر چکا تھا. 10 سال میں قرآن شریف حفظ کیا. 11ویں سال میں میں نے 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی. 70,000 حدیثیں یاد کر لی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو وہ مقام دیا، سارے دنیا کے علماء ان کے شاگرد ہیں. کوئی عالم نہیں بن سکتا جب تک کہ بخاری شریف نہ پڑھے. دنیا کے سارے مدرسے، ساری مسجدیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ تبلیغ کا کام جہاں جا رہا ہے وہاں تعلیمیں ہو رہی ہیں، وہاں لوگ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں فضائل اعمال میں بخاری کی کتنی حدیثیں موجود ہیں. یہ ساری حدیثیں ساری دنیا میں پڑھی جا رہی ہیں اور یہ سارا ثواب امام بخاری کی ماں کو مل رہا ہے. اس نے اپنے بچے کے لیے صحیح انتخاب کیا. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امام بخاری کے زمانے، آپ کو بالکل اس کا پتہ نہیں ہوگا، امام بخاری کے زمانے کے بادشاہ کا کیا نام تھا؟ پتہ ہے کسی؟ وزیر اعلیٰ کا، گورنر کا، چیف آف آرمی اسٹاف کا، اور اس زمانے کے کور کمانڈر کا، اس زمانے کے ایم پی اے کا، ایم این اے کا، بڑے تاجر، بڑے سیاستدان، بڑے سائنسدان، کسی کو کچھ نہیں پتا. امام بخاری کا نام کس نے پہلی مرتبہ سنا ہے؟ پہلی مرتبہ سنا؟ سب نے سنا. ساری دنیا ان کو جانتی ہے. اللہ نے اس بچے کو کتنی عزت دی. کیوں؟ کہ اپنے بچے کو اللہ کے دین کے سکھانے میں لگایا، اپنی اولاد کو نمازی بنایا. روزانہ اپنی اولاد سے پوچھیں نرمی سے، بیٹا دیکھیں آپ باپ بن کے تربیت نہیں کر سکتے، اب وہ وقت نہیں رہا. سختی نہیں کر سکتے آپ، سختی نہیں کریں، بالکل سختی نہیں کریں. دوست دیکھیں، اگر ہم اس کے ساتھ دوستی نہیں لگائیں گے نا، اس کے موبائل کے ساتھ دوستی ہوگی، دوستوں کے ساتھ دوستی ہوگی، ہم اس کے دوست بن جائیں. باپ بن کے تربیت نہیں کریں، دوست بن کے، بلکہ دوست بھی نہیں بلکہ اور نیچے اپنے آپ کو جھکا دیں اس کے سامنے. دوست بن کے، بلکہ اور دوستوں میں بھی ایسا دوست ہو نا لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا دوست بن جائے. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کی نرمی، محبت، شفقت، اس سے ان کی تربیت ہوگی. اور دعا ان کے لیے خوب مانگے. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرماتے تھے جو آدمی یہ دعا مانگے گا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو نیک بنا دیں گے. نمازوں کے سجدے میں یہ دعائیں مانگیں. درود شریف میں، تحیات میں درود شریف کے بعد یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک بنا دے، ان کے لیے اچھا انتخاب. ہم ایسے ماحولوں میں اپنی اولادوں کو بھیجتے ہیں جو بے حیائی کا ماحول ہے، گناہوں کا ماحول ہے، اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے، تو میرے بھائیوں وہ نافرمان بنیں گے. اچھی صحبت سے انسان اچھا بنتا ہے، بری صحبت سے انسان برا بنتا ہے. جب ہندوستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں سے بڑا کام لیا، اس میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، 30 لاکھ لوگوں نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی ہے. اور جس گاؤں میں جاتے تھے پورا گاؤں نمازی بن جاتا تھا، توبہ کر لیتا تھا. ایسے اللہ نے ان کی کرنٹ رکھا تھا، ان میں کرنٹ تھا ان میں. اور 30-40 ہزار ہندو، سکھ اور غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں. ایسے اللہ والے سید احمد شہید رحمہ اللہ. تو یہ آئے تھانہ بھون آئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جو والد تھے، حاجی امداد اللہ صاحب 2-2.5 سال کے تھے، ان کو لے جا کے حضرت کے گود میں بٹھا دی. حضرت نے دعا دی، سر پہ ہاتھ پھیرا، توجہ دی.
اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے مشائخ کا امام بنا دیا. اس کے بعد جتنے بھی بزرگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے سے بیعت اور ان سے فیض لینے والے. ایک مرتبہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ حرم شریف گئے. ان کے بیٹے نے یہ واقعہ مجھے سنایا. فرمانے لگے حرم کے امام صاحبان نے بڑا اکرام، بڑی تعظیم، گھر لے گئے، کھانا کھلایا. پھر کہنے لگے کہ ہم آپ کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جاتے ہیں، ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں سعودی عرب میں اور ہم پڑھاتے ہیں، لیکن ہمارے شاگردوں میں سے کوئی ایسا نمایاں نہیں ہوتا. جہاں ہم پوچھتے ہیں اس ملک میں بڑا عالم، بڑا مفتی، بڑا محدث، بڑا اللہ والا کون ہے، وہ آپ کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے اساتذہ اور علماء کی نشاندہی کرتے ہیں. اس لیے جب ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے دیوبند میں پڑھا ہے اور آپ بڑے استاد ہیں تو ہم اس لیے آپ کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اب وہ جو دیوبند تھا، اس دیوبند کے جو بڑے تھے حضرت قاسم نانوتوی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے فیض حاصل کیا. اور یہ کتنے باکمال شخص تھے. آپ کو میں قصہ سناتا ہوں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہمارے پڑوس میں ایک ہندو رہتا تھا، ہندو، اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا. میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پھر رہا ہے. میں نے کہا لالا جی، ہندوؤں کو لالا جی کہتے تھے ہندوستان میں، لالا جی آپ جنت میں کیسے آ گئے؟ آپ تو ہندو تھے. کہا میں ہندو تھا لیکن مولانا میں آپ کا پڑوسی تھا، میں آپ کی بڑی تعظیم دل سے کرتا تھا. رات کو آپ چھت پہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے روتے تھے. یہ منظر میرے دل کو اثر کرتا تھا کہ آپ اللہ والے ہیں، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن میں اپنی قوم برادری سے وہ تھا، خوف تھا مجھے کہ مجھے کہیں قتل نہیں کر دیں یا میری جائیداد نہ چھین لیں. تو میں مسلمان نہیں ہوا، میں بیمار ہو گیا. بیماری میں ایک مرتبہ میں نے یہ کہا کہ اے اللہ، اے بھگوان، یہ جو مولانا کا دین ہے نا یہ سچا ہے، میں اسی دین کو مانتا ہوں اور میں یہی میرا دین ہے. مولانا سچے، ان کا دین سچا ہے. کہتے ہیں میں مر گیا، فرشتے آئے مجھے اللہ کے پاس لے گئے، یہ تو ہندو ہے. اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اس نے تو کہا کہ میں مولانا کے دین پر ہوں اور یہی تو اسلام ہے، اس کو جنت لے جاؤں. دیکھیں اللہ والوں کی صحبت، نیک بزرگوں کی صحبت میں اپنی اولادوں کو لے کے جائیں. ہمارے بچوں کو موبائلوں کی صحبت ملی ہوئی ہے، اسکولوں کالجوں میں بے دینی کی فضاؤں کی صحبت ملی ہوئی ہے، تو کیسے نیک بنیں گے؟ میں سوچتا رہتا ہوں کیا اس ماں کی کتنی بڑی قربانی ہوگی جس نے اپنے بیٹے کو امام بخاری بنایا، اور آج تک اس کا کوئی مقابل نہیں آیا. ان کا کتنا بڑا مرتبہ اور مقام. ماں کی دعا، ماں کی محنت، باپ کا حلال مال، اس سے ہماری اولاد نیک بنے گی. اور میرے محترم بھائیوں، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اپنا تعلق مسجد سے رکھیں. ہر مسلمان اس کا مرکز کیا ہے؟ مسجد. اپنا تعلق قرآن سے رکھیں، قرآن پڑھیں، روزانہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے اسے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. علماء اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزاریں. اور اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہم پر بڑا فضل فرمایا. تبلیغ کا مبارک کام اللہ نے ہمیں دے دیا. یہ بہت عظیم و شان کام ہے. اس کام کی برکت سے دنیا میں لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا ہے. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اللہ کے راستے میں 3 دن لگائے، ہم اللہ کے راستے میں 40 دن لگائے. ہم اپنے گھروں میں مستورات کی جماعتیں لے کر آئیں. اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں دین آئے. اپنی مستورات کو اللہ کے راستے میں لے کے جائیں. اور گھر میں تو ہر بھائی آج نیت کرے، یہ جو فضائل اعمال ہے اس کو ہر بھائی اپنے گھر میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. کون نیت کرتا ہے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. ایک عدالت میں کیس ہوا، ایک مسجد کا کیس آیا کہ بھئی کچھ لوگ ہیں جو یہ کتاب فضائل اعمال پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا یہ نہیں پڑھیں گے. تو جج نے کہا کہ بھئی یہ کتاب لاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ کتاب کیسی ہے تاکہ میں فیصلہ کروں. تو جج وہ کتاب لے گیا گھر، وہ بھول گیا. اگلی جب اچھا اس کے بعد کچھ دن گزرے تو وہ جج کچھ حیران سا ہو گیا کہ بھئی یہ گھر میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے. سب نے بن گئے، سارے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنے والے بن گئے اور گھر میں اخلاق اچھے ہو گئے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ گھر میں تبدیلی کیسے آ گئی.
گھر والوں کے وہ جو کتاب آپ لے کر آئے اس کو ہم پڑھتے ہیں روزانہ بیٹھ کے. تو جب فیصلے کا دن آیا تو اس نے کہا کہ جس کتاب کو میں نے ویسے ہی گھر میں رکھا ہوا تھا وہ بیوی بچے پڑھنے لگے، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، یہ کتاب صحیح ہے، یہ تعلیم ہوگی مسجد میں. تو یہ نیت کریں انشاءاللہ کہ اپنے گھر میں روزانہ 15-20 منٹ انشاءاللہ ہم بیٹھ کے فضائل اعمال سے تعلیم کریں گے نا انشاءاللہ. اور اگلی شب انشاءاللہ ہماری 27ویں شب کو ختم قرآن بھی ہے. اور یہ شب ایسی ہے کہ رمضان میں ایسی شب آئی نہیں ہے. اس رمضان میں رمضان کی شب ہے 1، آخری عشرے کی شب ہے 2، طاق رات ہے 3، اور شب جمعہ ہے. اور آخری شب جمعہ ہے، اس کے بعد تو شب جمعہ پھر نہیں آئے گا رمضان میں. تو یہ بڑی خصوصیات ہیں. اور 27 کے بارے میں تو محدثین فرماتے ہیں کہ اکثر شب قدر اس رات میں ہوتی ہے. تو بھئی اس رات کو بھی کوشش کریں. الحمدللہ ہمارے یہاں ختم قرآن ہوگا اور 10 بجے تقریباً تراویح ختم ہوگی، دعا ہوگی، پھر حضرت مفتی صاحب تشریف لائیں گے، حضرت کا بیان ہوگا، پھر رات کو دوبارہ ہم انشاءاللہ 12-12:30 بجے بیٹھیں گے. تو جتنا بھی وقت ہو اگر ایسی مجلسوں میں انسان آ جاتا ہے، کچھ باتیں سن لیتا ہے، بچوں کو ساتھ لے کر آئیں. اللہ نے مستورات کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، وہ بھی آئیں، اللہ کی باتیں سنیں گے، انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی آئے گی. یہ انشاءاللہ یہ ہمارا بیٹھنا اللہ کے ہاں ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ. تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا، ہاں یہ ہمارے ماشاءاللہ قاری ادریس صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے. یہ ایبٹ آباد سے آئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کا مدرسہ ہم نے دیکھا ہے خود. تو الحمدللہ وہ دین کا کام ہو رہا ہے. یہ مدارس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں بھائی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جو دین ہے یہ مدارس کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے بچا ہوا ہے اللہ پاک نے. میں سوچ رہا تھا اللہ کا ایسا نظام ہے کہ 24 گھنٹے دنیا میں تراویح کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے. ابھی اس وقت پاکستان میں تو تراویح ختم ہوگی نا، دوسرے ملکوں میں پھر وہاں سے آگے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی وقت ایسا نہ ہو جہاں عشاء کی نماز نہ ہو اور مسلمان اور یہ تراویح کے اندر لاکھوں مسلمان، ہزاروں مسجدوں میں قرآن سنایا جا رہا ہے. یہ حافظ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ مدرسوں سے آتے ہیں. یہ مدرسے کی برکت ہے، ساری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جو تعاون ہو سکتا ہے حضرت وہاں تشریف رکھیں گے، ضرور تعاون فرمائے. ابھی تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے.